عمران خان اس وقت جا رہے ہیں چین۔ ان کا یہ دورہ 3 سے 5 فروری تک ہو رہا ہے۔ ان کے اس دورے کو موجودہ صورتحال جو ہے اس کے تناظر میں بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ ایک طرف بھارت، چین، پاکستان، اس کے بعد روس یوکرائن کا معاملہ، لیکن اوریا مقبول جان اس کو غزوہ ہند کے آغاز کی طرف ایک اشارہ کہہ رہے ہیں۔ کیا واقعی عمران خان کا یہ دورہ چین بھارت کے لیے خطرناک ثابت ہونے والا ہے؟ اس وقت سینیریو کیا بنتا جا رہا ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں دوبارہ سے دہشت گردی کو ہوا دی گئی ہے بھارت کی جانب سے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے 2 فرنٹ وار۔ بھارت کو اس وقت خطرہ ہے کہ چین کسی بھی وقت ایک بڑا حملہ کر سکتا ہے بھارت پر، اور یہ ایسا حملہ ہوگا شاید اس حملے سے بھارت اپنے بہت سے علاقے کھو بیٹھے۔ جیسے کہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ گلوان کے بہت سے حصے پر چین اپنا قبضہ جما چکا ہے۔ اس کے بعد چین وہ علاقے بھی بھارت سے لینا چاہتا ہے جو بھارت کو سیاچن سے ملاتے ہیں، اور بھارت کے پاس بہت سی انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہیں اس حوالے سے۔ اسی لیے تو بھارت نے پاکستان کے ساتھ سیز فائر کا معاہدہ کیا ہوا ہے تاکہ پاکستان کی طرف سے بھارت محفوظ رہے۔ اس وقت بھارت میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان اور بھارت جب سے آزاد ہوئے ہیں 2 فرنٹ وار کا خطرہ آج تک نہیں پیدا ہوا۔ یعنی پہلے جب بھی جنگیں ہوئی ہیں یا تو پاکستان بھارت میں ہوئی ہیں یا چین اور بھارت کے درمیان۔ نہ چین پاک بھارت جنگ میں کودا ہے اور نہ پاکستان بھارت اور چین کی جنگ میں۔ لیکن اس دفعہ بھارت میں خوف ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ میں بھارت کو 2 فرنٹ وار کا خطرہ ہے، یعنی پاکستان سے بھی بھارت کے حالات خراب ہیں اور چین سے بھی۔ اگر چین بھارت پر حملہ کرتا ہے تو اس دفعہ پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ چین کے ساتھ مل کر بھارت پر چڑھائی کر دی جائے گی، یعنی کہ 2 طرف سے بھارت کو گھیرا جائے گا۔ اس وجہ سے بھارت پریشان ہے۔ اب عمران خان کے دورے سے بھارت کیوں گھبرایا ہوا ہے، اور اب اوریا مقبول جان 2022 کو غزوہ ہند کا سال کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، چین، روس اور پاکستان کے سربراہان چین میں جمع ہو رہے ہیں۔ چین اس وقت پورے موڈ میں ہے کہ وہ اپنی طاقت بھارت کی سرحد پر دکھائے اور ہمیشہ کے لیے بھارت کو چپ کروا دیا جائے۔ اس کے لیے چین کو پاکستان اور روس کی مدد چاہیے۔ روس کو خاموش رہنے کا مشورہ دیا جائے گا اور پاکستان کو اس جنگ میں شامل ہونے کا۔ اگر آپ دیکھیں تو سی پیک کو محفوظ بنانے کا صرف چین کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے بھارت سے ایک چھوٹی سی جنگ۔ اس جنگ میں اگر چین ان علاقوں پر قابض ہو جاتا ہے تو یہ سی پیک کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے، کیونکہ بھارت پھر سی پیک سے کافی دور چلا جائے گا۔ سیاچن بھی بھارت کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب بھارت پاکستان کو اس جنگ سے دور رکھنے کے لیے کیا کر رہا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ بھارت اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کروانا شروع ہو گیا ہے۔ حکومت پاکستان نے خدشہ ظاہر کر دیا ہے کہ اگلے 2 ماہ شدید دہشت گردی کا خدشہ ہے پاکستان میں، ہم اس پر قابو پا لیں گے۔ لیکن شیخ رشید نے پاکستانیوں کو بھی پیغام دے دیا ہے کہ جو حالیہ دہشت گردی ہو رہی ہے یہ کم نہیں ہوگی، بلکہ اس میں اضافہ ہوگا۔ یہ حملے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کر رہے ہیں۔ یہ دونوں تنظیمیں بھارت کی اسپانسر دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ ان کو بھارت کی جانب سے فنڈنگ دی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اب بھارت کا مقصد سن کر آپ حیران ہوں گے۔ بھارت پاکستان کو ان دہشت گرد تنظیموں کے حوالے کر کے 2 فرنٹ وار سے بچنا چاہتا ہے۔ یعنی بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان ان دہشت گرد تنظیموں میں الجھا رہے، اور اگر چین اس کے ساتھ کوئی جنگ چھیڑتا ہے تو پھر پاکستان اس کا حصہ نہ بنے، کیونکہ پاکستان ملک کے اندر ہی ایک جنگ لڑ رہا ہوگا تو وہ چین کا ساتھ کیا دے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ بھارت اب ان دہشت گرد تنظیموں کو فنڈنگ دے رہا ہے تاکہ وہ اس 2 فرنٹ وار سے بچ جائے۔ لیکن اب بھارت کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ وہ چین سے بچ سکے۔ اوریا مقبول جان نے 2022 کو غزوہ ہند کا سال قرار دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سندھ کی خرابی ہند سے ہوگی، یعنی سندھ پر حملہ بھارت کرے گا، اور ہند کی خرابی چائنا سے ہوگی۔ انہوں نے عمران خان کے دورے کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس وقت 2 محاذ گرم ہو چکے ہیں، ایک ایل او سی اور دوسرا ایل اے سی۔ ان کے خیال میں یہ دورہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آگے بھارت کے حوالے سے کیا کرنا ہے۔ دوسری جانب بھارت کو معلوم ہے کہ روس اس جنگ میں بھارت کا ساتھ نہیں دے گا،
اس سے قبل جب چین نے 20 بھارتی فوجی مارے تو بھارت بھاگتا بھاگتا روس کے پاس گیا تھا۔ بھارت نے مطالبہ بھی کیا تھا کہ چین کو ان علاقوں سے دور دھکیلا جائے اور روس چین پر دباؤ ڈالے کہ چین سرحدی علاقوں سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن اب روس خود چین سے ڈرتا ہے اور چین کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے روس نے صرف کچھ ٹائم کے لیے دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کروا دیا تھا، لیکن اس دفعہ روس کچھ نہیں بولے گا۔ چین کو بھی اس وقت پاکستان محفوظ چاہیے، پاکستان میں امن چاہیے تاکہ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں وہ محفوظ رہیں اور سی پیک کا منصوبہ کامیاب ہو۔ بھارت نے جو نئی دہشت گردی شروع کروائی ہے پاکستان میں، اس کے تحت بھارت سی پیک کے منصوبوں پر بھی حملے کروا سکتا ہے اور اس دفعہ چین یہ برداشت نہیں کرے گا اگر بھارت اس میں ملوث پایا گیا، کیونکہ پچھلی دفعہ داسو پر حملے کو چین نے برداشت کر لیا تھا، جس میں چین کے کافی انجینئرز مارے گئے تھے اور یہ بھی بھارت کی اسپانسر تنظیم TTP نے کیا تھا بھارت کے کہنے پر۔ لیکن اس دفعہ بھارت اگر اس میں ملوث پایا گیا تو چین ڈائریکٹ حملہ بھی کر سکتا ہے بھارت پر۔